بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی کا حال کیا ہوگا۔ آئیے اس واقعہ کو مکمل سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ اس سے جھلسا رہی ہوگی۔ بالآخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ جہنم سے نجات عطا فرمائی، اور بے شک اللہ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ ناظرین گرامی، پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، اے رب ذوالجلال، اب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سامنے بیٹھوں اور اس کے قریب پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، اگر میں تیری یہ مراد پوری کر دوں تو کچھ اور مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں پروردگار، اور مزید نہ سوال کرنے کا وعدہ بھی کرے گا۔ چنانچہ باری تعالیٰ اس کی معذرت قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے اور اسے اس کے مطلوب درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ پھر وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سائے میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ ناظرین، پھر اس کے سامنے دوسرا درخت لایا جائے گا۔ یہ پہلے درخت سے اور بھی اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر کچھ اور سوال کرے گا؟ چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دے گا اور وہ اس کے سایہ اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ ناظرین گرامی، پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اے رب ذوالجلال، اے رب کریم، اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا کی دوگنی جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ اے رب ذوالجلال، اے رب کریم، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ چنانچہ حاضرین مجلس نے یہی سوال آپ رضی اللہ عنہ سے کیا تو آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اس روایت کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا، اور جب صحابہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ یہ عرض کرے گا کہ الہ العالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جس چیز کو چاہوں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔